بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1548 ہے اور آج سورۃ القصص کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 52 تا 55، 52 to 55۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین، وہ لوگ کے، آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، من قبلی، اس قرآن مجید سے پہلے، ہم بھی، وہ اس پر، یؤمنون، ایمان لاتے، وَإِذَا، اور جب یتلا، تلاوت کیا جاتا ہے، علیہم، ان پر قرآن، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس قرآن پر، انہ الحق، بے شک یہ قرآن حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا، بلا شبہ ہم تو، کننا من قبلہ، اس سے پہلے ہی، مسلمین، مسلمان تھے، ماننے والے تھے۔ اولئک، یہ لوگ، یؤتون، دیے جائیں گے، اجرہم، ان کا اجر، اپنا اجر، مرتین، دوبارہ، دو بار، بما، بوجہ اس کے کہ صبروا، انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ، بھلائی کے ساتھ، السَّيِّئَةَ، برائی کو، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا، اور جب سَمِعُوا اللَّغْوَ، وہ سنتے ہیں لغو بات، اعرضوا، تو وہ اعراض کرتے ہیں، عنہ، اس سے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے۔ ان 4 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات، جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تیسری بات، بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے۔ چوتھی بات، ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ پانچویں بات، ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ چھٹویں بات، کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں۔ ساتویں بات، بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ آٹھویں بات، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نویں بات، جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور نویں بات، جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور 10ویں بات کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، اور 11ویں بات، تم کو سلام، ہم جاہلوں کو منہ نہیں لگاتے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے وحی الہی ہونے پر دلیل قائم کرنے کے بعد اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، نبی برحق ہونے پر دلیل دینے کے بعد یہ بات فرمائی ہے
کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی یعنی تورات اور انجیل دی تھی وہ اس قرآن مجید پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے وہ چنندہ علماء، وہ خوش نصیب لوگ، وہ سعادت مند افراد جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا، ان علماء نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق پر ایمان لیا ہے اور اس قرآن مجید کو بھی آسمانی کتاب تسلیم کیا اور اس کو حق تسلیم کیا اور اس قرآن مجید پر بھی ایمان لیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں بھی یہ بات کیوں کی کہی گئی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 اور 108 میں بھی اہل کتاب کے علم کے بارے میں یوں کہا گیا، ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا۔ ان علماء اہل کتاب کے بارے میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ اذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبل مسلمين، اور جب قرآن ان پر یعنی اہل کتاب کے ان علماء پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے ہی اس کے حکم بردار اور فرما بردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل کتاب کے ان علماء کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سچا جانا اور ہم اس بات پر ایمان لے آئے کہ قرآن مجید سچا کلام ہے اور حق پر مبنی کتاب ہے اور ہمارے رب کی طرف سے اس کلام کا ہونا یقینی ہے اور ہم تو اس دین حق کو ماننے والے ہیں اور ہم اس قرآن مجید کے اس نبی آخر الزمان کے حق ہونے کا یقین پہلے ہی سے رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم اس کے ماننے والے رہے، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں ان کا ذکر آتا ہے۔ یہود و نصارہ کے ان خوش نصیب علماء کے سلسلے میں یہاں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ایمان رکھنے میں ہم سے مقدم ہیں، اس لیے کہ تورات میں اس نبی کے اوصاف اور انجیل میں اس نبی کی آمد کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بخت علماء اہل کتاب کے بارے میں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ انہیں دگنا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ ان علماء اہل کتاب نے پہلی آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کیا اور ایمان لے آئے اور اس قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئے۔ ان دونوں پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم ان کو دگنا اجر دیں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں خوش نصیب کہ جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دونوں پر ایمان لانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے قدم آگے بڑھائے۔ وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، انجیل پر بھی ایمان رکھتے تھے اور قرآن مجید جب آیا اور اس پر بھی ایمان رکھے، اپنے نبیوں پر بھی ایمان رکھے اور آنے والے آخری پیغمبر پر بھی ایمان لائے۔ اس سلسلے میں بخاری مسلم کی روایت بھی دیکھیے جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے تھا جو اپنے نبی پر بھی ایمان لے آیا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ دوسرا وہ آدمی جو غلام ہے جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ تیسرا وہ آدمی جس کی باندی تھی، اس نے اس کی تربیت کی، پھر اس کو آزاد کیا، پھر اس باندی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد ان اہل کتاب کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے ان کے علماء کی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ یہ لوگ برائی کا دفاع بھلائی سے کرتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ لوگ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک صفت یہ بھی بتا دی گئی کہ ان اہل کتاب کے نیک بختوں کی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا ان کو مال دیا، اس مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ان نیک بخت لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب یہ لوگ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں
تو اسی بےہودگی میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کر دیتے بلکہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور صاف طور پر کہہ دیتے ہیں ہمارے اعمال ہم کو اور تمہارے اعمال تم کو. یعنی یہ نیک بخت لوگ ایسے ہیں کہ اگر مشرکین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی بےہودہ باتیں یا سنتے ہیں یا کوئی ان کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہہ دیتا ہے تو وہ ایسی بےہودہ باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے بلکہ ایسے لوگوں سے دور رہ کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 میں کہا گیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مرو کی رحمہ کہ جب وہ بےہودگی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور ایسے شریف قسم کے لوگ ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، یعنی ہمارے اعمال کے ہم ذمہ دار ہیں کہ اس پر ثواب ملے گا یا سزا ملے گی اور تمہارے اعمال کا وبال تم پر ہے. اور یہ کہہ کر وہ ان لوگوں سے وداعی سلام کر دیتے ہیں کہ ہمارا تم پر سلام ہو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے جدا اور تم ہم سے جدا. یا یہ کہ اللہ تم کو سلامتی سے رکھے جس حال میں کہ تم ہو، یہ کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں. ہم تو جاہلوں کے طریقے کی اتباع نہیں کرتے اور نہ اس طریقے کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان جاہلوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں کہا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں، اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے بلکہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی السلام علیکم، چلیے خدا حافظ، اور ان سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف کو سن کر ہمیں بھی ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.